أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 225 ہے۔ سورہ آل عمران کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 42، 43 اور 44۔ لفظی معنی دیکھیے، وَإِذْ، اور جب، قالت کہا، الملائکہ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ نے، اصطفیٰ کی تمہیں چن لیا ہے، وطہرکی اور تمہیں پاک کیا ہے، واصطفیٰ کی اور تمہیں برگزیدہ کیا ہے، علی نساء العالمین دنیا جہاں کی عورتوں پر۔ یا مریم اے مریم، اقنتی لربک، تم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرو، واسجدی اور تم سجدہ کرو، ورکعی اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک یہ، من انباء الغیب کچھ خبریں ہیں غیب کی، نوحیہ ہم وحی کرتے ہیں انہیں، الیک آپ کی طرف، وما کنتا اور نہیں تھے آپ، لدیہم ان کے پاس، اذ یلقونا جب وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم اپنے قلموں کو، کہ ایہم کہ ان میں سے کون، یکفلو کفالت کرے گا، مریم کی، وما کنت لدیہم اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یختصمون جبکہ وہ باہم جھگڑ رہے تھے۔ ان تینوں آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، اور دنیا جہاں کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے، اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو، اور سجدہ کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرو۔ اے پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں، تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ اس وقت آپ ان کے پاس تھے جب وہ اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ بزرگان محترم، سورہ آل عمران کی پچھلی ایک آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کے انتخاب کی بات کہی تھی۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ حضرت آدم، حضرت نوح اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کے انتخاب کی بات وہاں کہی گئی تھی۔ یہاں آیت نمبر 42 میں
آل عمران میں عمران کی بیٹی مریم کے سلسلے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر فضیلت عطا فرمائی۔ چنانچہ فرشتوں نے حضرت مریم سے خطاب کرتے ہوئے، یعنی جبرائیل امین نے حضرت مریم سے خطاب کرتے ہوئے خوشخبری دی۔ کیا خوشخبری تھی؟ ان اللہ اصطفاک، کہ بے شک اللہ نے اے مریم تمہیں چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ انتخاب چننے کو کہتے ہیں۔ اب انتخابات ہمارے ملک میں ہوتے ہی رہتے ہیں، چن لینا۔ یہ جو چن لینا اور انتخاب ہوتا ہے یہ تو عوام چنتی ہے، لوگ چنتے ہیں۔ یہاں مریم کو چنا ہے کس نے؟ اللہ نے۔ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رب ذوالجلال ہے، زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے، سلطنتوں کا مالک ہے، اس نے مریم کا انتخاب کیا۔ اور دوسری بات یہ بتائی اسی میں کہ وَطَهَّرَكِ، اللہ نے تمہیں پاکیزہ بنایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی گندگی سے بالکل محفوظ اور پاک رکھا۔ مفسرین نے اس سلسلے میں مختلف باتیں کہی ہیں۔ پاکی سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے تم کو پاک کیا؟ بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام ان گندگیوں سے پاک تھیں جو عموماً عورتوں کو ہوتی ہیں، حیض اور نفاس وغیرہ۔ بعض نے پاکی سے مراد یہ بھی لیا کہ حضرت مریم شرک سے اور کفر سے بالکل پاک تھی، اخلاقی رذیلہ سے بالکل پاک تھی۔ اور بعض نے یہ مراد لیا کہ حضرت مریم مختلف ہر قسم کے، یعنی مطلق برائیوں سے بالکل پاک تھی، مختلف قسم کے ہر قسم کی گندگی سے، برے اخلاق ہوں، معصیت ہو، نافرمانی ہو، نچلے سطح کے جو بد اخلاقی ہوتی ہے وہ ہو، ظاہری جسمانی گندگی ہو، جو بھی ہو، ہر چیز سے ظاہری اور باطنی ہر قسم کی گندگی سے بالکل پاک تھی۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، پھر کہا گیا کہ اے مریم اللہ نے آپ کو دنیا جہاں کی عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ یہاں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو فضیلت عطا کی تھی۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دنیا جہاں کے، یعنی قیامت تک کے تمام عورتیں جتنی بھی ہوں گی، تمام عورتوں میں حضرت مریم کو سب سے زیادہ بڑا مقام ہے۔ قرآن مجید میں کسی بھی عورت کا نام نہیں ہے، ایک ہی عورت کا نام ہے۔ تذکیرے مختلف عورتوں کے ہو سکتے ہیں مگر ایک ہی عورت کا نام ہے، وہ ہے مریم، اور مریم کے نام سے سورت بھی موجود ہے، سورہ مریم۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو بات بتائی حضرت مریم سے خطاب کرتے ہوئے کہ یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک، تم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرو، عبادت کرو، فرما برداری کرو، اس کے احکامات کو بجا لاؤ، واسجدی اور سجدہ کرو، وارکعی اور رکوع کرو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں سجدے کا تذکرہ پہلے، رکوع کا تذکرہ بعد میں ہے، جبکہ ہم پہلے رکوع کرتے ہیں نماز میں، بعد میں سجدہ کرتے ہیں۔ اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ پچھلی امتوں میں پہلے سجدہ ہوتا تھا اور رکوع بعد میں ہوتا تھا۔ ایک جواب یہ بھی مفسرین نے دیا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بات کہی کہ رکوع کو آخر میں وارکعی مع الراکعین اس لیے کہا گیا کہ بعض قومیں جو ہے رکوع نہیں کرتی تھی، جیسے کہ آج بھی بعض لوگ قومہ نہیں کرتے، رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں ڈائریکٹ رکوع ہی سے آدھا اٹھتے ہی چلے جاتے ہیں سجدے میں، جس طرح آج کل یہ غفلت ہوتی ہے۔ پچھلے زمانے میں بعض قوموں کے اندر یہ بات تھی، یہود وغیرہ رکوع ہی نہیں کرتے تھے، سجدے میں چلے جاتے تھے، اس لیے بطور خاص حضرت مریم کو وارکعی مع الراکعین کہا گیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، پیغمبر یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم ہزاروں برس پہلے جو واقعات گزرے ان واقعات کو ہم آپ کے سامنے بتا رہے ہیں، سینکڑوں برس گزر گئے، اور کوئی ظاہری وسیلہ نہیں تھا۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا معاملہ ہے، آج کل تو ایک منٹ کی خبریں جو ہے آ جاتی ہیں اور وسائل ہیں، ٹیکنالوجی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن وہ واقعہ جو کسی کو نہیں معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحی کے ذریعے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ جس وقت میں وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، پیغمبر آپ اس وقت بھی نہیں تھے ان کے سامنے جب
لوگ مریم کی کفالت کے لیے قرآن اندازی کر رہے تھے، اپنے قلم نہر اردن میں ڈال رہے تھے، اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے، مگر اس کے پورے واقعے کی خبر آپ کو موجود ہے۔ اور اس وقت میں جو آپس میں باہم اختلاف کر رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، ایہم یکفل مریم، آپ وہاں اس وقت نہیں تھے، لیکن نہ ہونے کے باوجود آپ کو اس کا پورا علم ہم دیے ہیں۔ یہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بہت سی غیب کی خبریں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، جو وحی کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے ہم سب کو یہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص یہ پیغام عورتوں کے لیے یہاں ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ عورتیں حضرت مریم کی زندگی کو اپنا نمونہ بنائیں، کہ حضرت مریم کے اندر کس قدر پاکیزگی تھی، وہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار تھیں، اور کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا تھا۔ ان ساری چیزوں کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔